تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ فرعون نے جب جادوگروں کی ایمان لانے پر انہیں سزا دی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ تجویز کی اور اس ظلم کا، اس سزا کا اعلان کیا، ہم تمہارے لڑکوں کو ختم کر دیں گے اور تمہارے میل یعنی بچے جتنے ان سب کو قتل کر دیں گے اور بچیوں کو چھوڑ دیں گے، عورتوں کو چھوڑ دیں گے غلامی کے لیے، تاکہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہیں۔ پھر اب نبوت نے کیا سبق سکھایا اور اللہ نے وہ سبق کلام مجید میں کیوں نازل فرمایا؟ عزیز دوستو، بہت ہی اہم بات ہے۔ آج کے سمے میں، اس وقت میں، دنیا پوری کے اندر، آل ورلڈ اگر سوچا جائے تو علماء کرام کی لکھی ہوئی، اللہ کے ولیوں کی لکھی ہوئی بات کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق ہمارا علاج، آج کا جو سبق ہے یہ ہمارا علاج ہے، ان حالات کا حل ہے، ان مشکلات کے لیے آسانی ہے، ان محتاجیوں میں سے نکلنے کی ایک اللہ کی طرف سے ملی ہوئی راہ ہے۔ ڈپریشن سے فری مائنڈ ہونے کے لیے ایک شمع اور ایک چراغ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی رحمت للعالمین خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو مشکل سے مشکل تر حالات سے، مصیبت، پریشانیوں سے زیادہ پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد طلب کرو اور ثابت قدم رہو۔ پہلے اللہ سے مدد طلب کرو کہ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ سارے کے سارے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور اس پر قائم رہو۔ ان الارض للہ، زمین میں حکومت اور حکم، زمین میں حکومت اور حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اور پھر وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے زمین پر بادشاہ بنا دے، حکومت دے دے، کنٹرول دے دے، کچھ وقت کے بعد چاہے تو ہٹا دے، پہلے عزت کے تختے پہ بٹھائے پھر ذلت کے تختے پہ لٹا دے۔ والعاقبۃ للمتقین، جو اس سے ڈرتا ہے، جس کے دل دماغ میں نظر میں اللہ کی قدرت ہے، انجام اور بہتری اور فائدہ اور کامیابی تو اسی کے قدم چومتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس میں جو بہت بڑی باتیں کہی، اللہ جل شانہ نے کہی، لیکن اس وقت کی بات کو اللہ نے کلام مجید میں اس لیے اتارا تاکہ ہم ذرا اس کو سن کے اس پہ آ جائیں۔ پہلی بات، مدد مانگو اللہ سے، جس کا تعلق اللہ سے، مخلوق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نمبر دو، حالات چند دنوں کے، تھوڑے وقت کے ہوتے ہیں، اس میں ثابت قدم رہو، ڈگمگا نہ جاؤ، اپنے دامن سے، اپنے ہاتھ سے ایمان کا دامن نہ چھوڑو، اللہ کا دامن نہ چھوڑو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑو۔ پھر تیسری بات کہ دنیا کی حکومتیں تو آنے جانی ہیں، آتی جاتی ہیں، اگر قائم رہتی تو اب تک سارے بادشاہ کوئی نہ مرتا، لیکن دنیا کی حکومتیں، زمین پر بادشاہ آتے ہیں اور زمین پر کنٹرول، سرداریاں تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں۔ تیسری بات، جو آدمی تقوی پر، اللہ سے ڈرنے پر قائم رہتا ہے نا، اللہ جل شانہ اسی کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور یہ بات اس بنی اسرائیل بے صبری قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہی، اللہ نے کلام مجید میں اتاری تاکہ اس امت کے لیے ایک تحفہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں یہ اعمال، یعنی استعین، اللہ سے مدد مانگنا، حالات پہ صبر کرنا، ایمان کو نہ چھوڑنا، رجوع اور توجہ اللہ کی طرف دھیان رکھنا، اور پھر انجام پر یقین رکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔